ضروری نہیں ہے کہ جو فورنرز ہیں وہ جو فیمیلز ہیں وہ وکٹم ہی ہیں. اگر اس معاملے کی پراپر انویسٹیگیشن کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو ملزمان ہیں جن کو سوشل میڈیا پہ ملزم ڈکلیئر کر دیا گیا ہے وہ بھی انوسینٹ ڈکلیئر ہو جائے. باس کہا جا رہا ہے، یہ کون ہے؟ باس جو ہے لوگوں نے جو ہے نا یہ اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنے کے لیے اور سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے کچھ تحقیقاتی اداروں پہ یا کچھ اور اداروں پہ جو ہے ان کو نومینیٹ کر کے سستی شہرت حاصل کرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ باس جو ہے وہ کوئی ادارہ ہی ہو. کیا حکومت کو اس وقت نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے تھا؟ حکومت تو اس معاملے میں نیوٹرل ہی ہوگی، لیکن کچھ خارجہ پالیسی کے معاملات کو دیکھتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کچھ فیصلے جو کیے ہیں وہ فار دا ٹائم بینگ صحیح کیے ہوئے ہوں. سی سی ڈی کو کیوں نہیں دیا گیا؟ کہا جائے کہ وہ سی سی ڈی کو دیا جائے اور وہ اس معاملے میں وہ ریئیکشن دکھائے جو وہ باقی معاملات میں دکھاتا ہے. لیکن اگر وہ باقی معاملات جس میں سی سی ڈی نے ریئیکشن دکھائے ہیں اگر وہ کیسز دیکھے جائیں تو اس میں یا تو ویڈیوز موجود ہیں یا کلیئر ایسے ایویڈنسز موجود ہیں جس میں سی سی ڈی نے اپنا پورا رول ادا کیا. لاہور میں غیر ملکی خواتین کا معاملہ، آخر وہاں پر کیا ہوا؟ ہمارے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے نوجوان قیادت سے تعلق رکھنے والے ایڈوکیٹ علی بٹ صاحب موجود ہیں. ان سے جان لیتے ہیں کہ یہ پورا معاملہ کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام میم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے میم. ایسے ہے کہ کچھ دنوں پہلے ایک سوشل میڈیا پہ ایک وبال سا جو ہے وہ کریٹ کیا گیا جس میں کچھ سیاسی پارٹیز کی افیلیشن کے حامل جو نوجوان تھے انہیں یہ ڈکلیئر کر دیا گیا خود سے کہ وہ جو ہیں وہ ملزمان ہیں اور فوراً جو وومنز ہیں ان کو وکٹم شو کر دیا گیا. ہماری ایک سائیکی بن چکی ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں جو امیر ہے اس کو ہمیشہ جو ہے ملزم ٹھہرایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو باہر فورن کنٹریز ہیں ان کو جو ہے وہ وکٹم ہی شو کیا جاتا ہے. اگر آپ کچھ لمحات یا کچھ ایئرز پہلے یا اسی ڈوریشن کو آپ دیکھیں تو کچھ فورنرز بھی ہیں جو اس معاملے میں ملزمان ہیں. جیسے کہ پچھلے دنوں ایک وقوع ہوا اسلام آباد میں جس میں انسانی اعضاء کو جو ہے بیچتے ہوئے دیکھا گیا اور کچھ کال سینٹرز بھی پکڑے گئے. تو ضروری نہیں ہے کہ جو فورنرز ہیں وہ جو فیمیلز ہیں وہ جو وکٹم ہی ہیں. اگر اس معاملے کی پراپر انویسٹیگیشن کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو ملزمان ہیں جن کو سوشل میڈیا پہ ملزم ڈکلیئر کر دیا گیا ہے وہ بھی انوسینٹ ڈکلیئر ہو جائے. نہیں، آپ یہ دیکھیں کہ اس کیس کے بارے میں جیسے آپ نے کہا کہ ملزمان ڈکلیئر اس وقت ہونا چاہیے جب پوری انویسٹیگیشن ہو جائے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک ہی ملک اور دو طرح کے قانون، اور اس میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تک انصاف کے تقاضے پورے کیے گئے ہیں؟ دیکھیں کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آف دا ریکارڈ بھی تو ہو سکتی ہیں کہ اگر یہ دیکھا جائے کہ کچھ اگر انویسٹیگیشن ہوئی بھی ہو لیکن وہ آن دا ریکارڈ نہ آئی ہو، اس سینس میں کہ فورنرز کو بچانے کے لیے ان کی ایمبیسیز کی طرف سے جو ہے وہ پریشرائز کر دیا گیا ہو. اور لیکن ہماری وہی ایک سائیکی بن چکی ہوئی ہے کہ جو پاکستانی ہیں بس یہی غلط ہوگا. اور ضروری نہیں کہ وہ پاکستانی صرف ہمیشہ غلط ہی ہو، لیکن اگر اس معاملے کی پراپر انویسٹیگیشن ہوتی اور وہ ایمبیسی کی طرف سے پریشر نہ ہوتا اور ان کو واپسی نہ بلا لیا گیا ہوتا تو یقیناً کہیں نہ کہیں یہ انویسٹیگیشن کنکلوڈ ہونے کے بعد یہ کلیئر ہو سکتا کہ کون سا اس میں ملزمان ہے. یہ جو کہا جا رہا ہے باس، آخر کون ہے وہ باس؟ کیوں اس طرح سے؟ کیا حکومت کو اس وقت نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے تھا؟ حکومت تو اس معاملے میں نیوٹرل ہی ہوگی، لیکن کچھ خارجہ پالیسی کے معاملات کو دیکھتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کچھ فیصلے جو کیے ہیں وہ فار دا ٹائم بینگ صحیح کیے ہوئے ہوں. سی سی ڈی کو کیوں نہیں دیا گیا کیس؟ سی سی ڈی جو ہے ضروری نہیں کہ کچھ معاملات جو ہیں وہ سی سی ڈی کے دائرہ اختیار میں نہ آتے ہوئے ہوں. اور صرف اگر سی سی ڈی کو یہ کہا جائے کہ وہ سی سی ڈی کو دیا جائے اور وہ اس معاملے میں وہ ریئیکشن دکھائے جو وہ باقی معاملات میں دکھاتا ہے. لیکن اگر وہ باقی معاملات جس میں سی سی ڈی نے ریئیکشن دکھائے ہیں اگر وہ کیسز دیکھے جائیں تو اس میں یا تو ویڈیوز موجود ہیں یا کلیئر ایسے ایویڈنسز موجود ہیں جس میں سی سی ڈی نے اپنا پورا رول ادا کیا. تو اگر یہ سی سی ڈی کے پاس نہ بھی جائے اور پنجاب پولیس کے پاس بھی رہے یا کوئی اور تحقیقاتی ادارے اس کو دیکھیں تو یقیناً وہ اس کو معاملے کو دیکھ سکتے تھے بہتر طریقے سے. آپ نے ڈی آئی جی فیصل کامران کی پریس کانفرنس سنی، تمام تر چیزیں دیکھی، وہاں پر لاہور میں صحافیوں نے ان سے سوالات بھی کیے. آپ کو کیا ایسا نہیں لگا کہ وہ حکومت کے پی آر او زیادہ اور عوام کو انصاف دینے میں وہاں پر اس وقت انہوں نے سوالوں کے جواب بھی نہیں دے سکے؟ اگر ان کی پریس کانفرنس کو دیکھ کے صرف اس معاملے کو کنکلوڈ کرنا کہ ان کی پریس کانفرنس جو ہے وہ اس طرح سے جامع نہیں ہے تو یہ قبل از وقت ہوگا. اگر معاملے کی میں وہی کہوں گا کہ تحقیقات ہوتی تو معاملات جو ہیں وہ کچھ اور ہی ہوتے، رزلٹ کچھ اور ہی آتے اس میں. باس کہا جا رہا ہے، یہ کون ہے؟
बॉस जो है लोगों ने जो है ना ये कुछ अपने आप को प्रोमिनेंट करने के लिए और सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए कुछ मामलात में कुछ तहकीकात इदारों पे या कुछ और इदारों पे जो है उनको नॉमिनेट करके सस्ती शोहरत हासिल करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो बॉस जो है वो कोई अदारा ही हो, लेकिन इस मामले को मज़ीद तहकीक तलब होना चाहिए था। ये भी आपने क्लियर हो जाता है कि इसमें बॉस कौन है और जो है वो बाकी कौन है। आप कैसे देखते हैं, मतलब जैसे आपने अभी भी कहा कि हमारे यहाँ हमेशा पाकिस्तानी को जो है कहा जाता है कि ये मुल्जिमान है, जो फॉरेन कंट्रीज से आई हैं हो सकता है वो उनकी तरफ से भी कोई लेकिन जिन्होंने बुलाया उन्होंने ही पुलिस उनको प्रोटोकॉल दे रही है। क्या आपको नहीं लगता कि एक मुल्क अमीर के लिए कानून अलग है और गरीब के लिए अलग है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि मैंने इस हवाले से ये बात की है कि हमारे में हमेशा पाकिस्तानी को ही गलत कहा जाता है और ये बिल्कुल हमारी साइकी बन चुकी है। लेकिन अगर वो बाहर से आए हैं तो उनको किसी न किसी मकसद के लिए बुलाया गया होगा, और ज़रूरी नहीं कि उनको बुलाया गया है, हो सकता है वो खुद आए हुए हों। तो ये वो मामला है जो मज़ीद तहकीक तलब था और इस पे तहकीक नहीं हुई और वो वापसी चले गए। तो इसको अगर यहीं ख़त्म कर दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, ना कि इसको पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए यूज़ किया जाए। रज़ा डार जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक मेन फेस है, क्योंकि वो एक सियासी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। क्या इस तरह की चीज़ें जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, क्या समझते हैं कि बाहर जो अदर कंट्रीज़ हैं उनमें पाकिस्तान का इमेज क्या गया है? पाकिस्तान का इमेज जो है वो हमेशा से पॉजिटिव ही रहा है फ़ॉरेन कंट्रीज़ में। बेशक जितना मर्ज़ी इंटरनल अफेयर्स की वजह से लोगों ने अपनी सियासी स्कोरिंग के लिए इसको गंदा करने की कोशिश की है, लेकिन ये अल्लाह तरफ़ों जो है वो पाकिस्तान को हमेशा इज़्ज़त ही मिली है।